کہا تھوڑا انتظار کر لو، میں ابھی گرم گرم کھانا تجھے کھلاؤں گی، ذرا میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مالک کا شکر تو ادا کر لوں۔ اس نے اپنا پھٹا پرانا بوریے والا مصلی اٹھایا، بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا اللہ اسی دن کے لیے میں تجھ سے زندگی کی مہلت مانگتی تھی، اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، اب آپ جب چاہیں مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا لیں۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے بیٹے کو بنا دیا۔ یہی بیٹا تھا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ایسا عجیب واقعہ ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ لوگ اس واقعے کو مکمل سن لیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل سنیں اور دل کے گانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ آئیے ہم حضرت کی زبانی اس واقعے کو سنتے ہیں۔ سمجھدار تھی وہ ماں، بیوہ عورت، جس کا مرحوم شوہر بھی بہت نیک انسان تھا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ نیک بیوہ عورت کے پاس اس کا بچہ رہ گیا۔ بچہ جب 8-10 سال کا ہو گیا تو گلیوں میں کھیلنے لگا۔ ماں کو فکر ہوئی کہ بچے کی عمر ہو گئی، یہ اگر غلط سلط قسم کے لڑکوں کے چکر میں پڑ گیا تو میرا بچہ بگڑ جائے گا۔ ماں نے پوچھا کہ اب کیا کروں، میں کہاں لے جاؤں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ شہر کے کنارے فلاں جگہ ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں اور وہاں بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جو بچے وہاں پڑھتے ہیں بہت نیک بن کے نکلتے ہیں۔ بیوہ عورت نے اپنے یتیم بچے کو ساتھ میں لیا اور پتہ پوچھتے پوچھتے اس مدرسے میں پہنچ گئی۔ ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی ہوں، بچے کی نگرانی نہیں کر سکتی، اب بچہ بڑا ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کی بہت اچھی تربیت کر دیں، اس لیے لے کر آئی ہوں۔ وہ بزرگ ان باتوں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بچے کو چھوڑ جاؤ، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں۔ جانے سے پہلے اس بچے کی ماں نے ان بزرگ سے ایک بات اور کہنے کی اجازت چاہی۔ کہا حضرت پہلی بار یہ بچہ ماں کی گود سے نکل رہا ہے، اس کو بہت یاد آئے گی میری، باپ تو اس کے دنیا میں ہے نہیں، ہوتے تو یہاں آ کر وہ ملتے رہتے۔ اب یہ بچہ آپ سے گھر آنے کی چھٹی مانگے گا، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو چھٹی مت دیجیے گا، آپ تو اس کو میرے پاس واپس تب بھیجیے گا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ یہ سچا قصہ ہے یہ۔ وہ بزرگ بہت عجیب ان کا تاثر ہوا کہ یہ عورت تو کمال کی عورت ہے، عجیب ہے اللہ کی بندی۔ بڑا دل متاثر ہوا، کہنے لگے بہن بہت اونچی بات تم نے کہی ہے، تم دعا سے میری مدد کرنا، جاؤ میں کوشش کروں۔ ماں بچے کو بزرگ کے حوالے کر کے چلی گئی۔ کئی مہینے تک تو بچے نے برداشت کیا، لیکن آخر بچہ ماں کی یاد آئی، بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے استاد سے اجازت مانگی، حضرت بہت دن ہو گئے، اب آپ مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیجیے، 1 دن کی، میں جا کر اپنی ماں کو دیکھاؤں، 1 دن ان کے پاس رہ لوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں کل آ جاؤں۔ بزرگ نے کہا، بزرگ پریشان ہو گئے، اس لیے پریشان ہوئے کہ وہ سوچنے لگے کہ اگر میں بچے کی بات مان کر چھٹی دے دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر میں چھٹی نہیں دیتا تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا، تو میں کیا کروں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے مانگا،
اے اللہ مجھے سجھا دیجئے، سمجھا دیجئے، میرے دل میں ڈال دیجئے کہ میں کیا کروں۔ اللہ نے رہبری فرمائی، دل میں ان کے ایک خیال آ گیا، بچے کو بلایا، انہوں نے کہا بیٹا ایسا کرو، میں تم کو سبق دیتا ہوں، شام تک پورا سبق یاد کر کے سنا دو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں۔ بچہ خوش ہو گیا، جی دے دیجئے۔ استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ شام تک یاد کرنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ استاد نے سوچا کہ یاد تو ہوگا نہیں، تو نہ بچے کا دل توڑنے کا الزام میرے اوپر لگے گا، نہ ماں کا وعدہ توڑنے کا۔ اب بچہ اندر گیا، اس نے جو کتاب کھول کر پورا سبق کا اندازہ کیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو شام تک یاد نہیں ہو پائے گا۔ اب کیا کروں؟ استاد کے پاس جاؤں، سبق کم کرواؤں؟ خیال آیا کہ یہ بے ادبی ہے، استاد کے فیصلے کو بدلوانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے اس نے کیا کیا، کتاب کنارے رکھی، ادب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، باپ دنیا سے چلے گئے، ماں کو دیکھنے کے لیے میرا کیا حال ہے، دل کتنا بے چین ہے، یہ استاد نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں۔ میں رات میں جب لیٹتا ہوں، استاد جی تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں سو گیا، لیکن اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت دیر تک تکیے میں منہ چھپا کر اپنی امی کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ اس لیے اللہ شام تک یہ میرا سبق یاد کروا دیجئے، آپ کو اس قدرت کا واسطہ جس کے بارے میں بچپن سے سنتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ سب کچھ کر سکتے۔ اب بچے نے دعا مانگنے کے بعد سبق یاد کرنا شروع کیا تو شام تک اس کو پورا سبق یاد ہو گیا۔ استاد کے پاس آیا، سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا کہ پورا سبق تو یاد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ استاد نے کہا بیٹا سناؤ۔ اب جو بچے نے سبق سنانا شروع کیا تو استاد حیران رہ گئے، اس نے پورا سبق اس طرح سنایا کہ کہیں نہیں بھولا اور کہیں نہیں اٹکا۔ اب استاد مجبور ہو گئے، وعدہ کر چکے تھے، کہا جاؤ بیٹا جاؤ، بس یاد رکھنا کل آ جانا۔ بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، دعا کی درخواست کی اور دعائیں لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچہ راستے میں خوش خوش جا رہا تھا، اچھلتا کودتا، گیت گاتا، ماں کے تصور میں کھویا ہوا، ایسے پہنچوں گا، آواز دوں گا، چھپ جاؤں گا، امی مجھے ڈھونڈیں گی، پیچھے سے آ کر امی کے لپٹ جاؤں گا، پھر اس کے بعد امی سے لپٹ کر سوؤں گا۔ اتنے دن ہو گئے، خوش خوش جا رہا ہے۔ گھر پہنچا، گھر کا دروازہ بند تھا، آواز لگائی امی، ماں اندر تھی، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر زور سے پکارا امی، پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا امی دروازہ کھولیے، تو اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ تو بچے نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں۔ تو ماں نے اندر سے کہا بیٹا یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی ہوں، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بچہ سمجھ گیا کہ ماں نہیں چاہتی، ماں نہیں چاہتی کہ میں گھر میں آؤں، میرا دھیان بڑھ جائے گا، میری توجہ بڑھ جائے گی، میری نیکی پر دھبا لگ جائے گا۔ وہیں کھڑا روتا رہا، کچھ دیر رویا، آنسو بہائے، پھر واپس مدرسے کی طرف چل پڑا۔ گیا تھا خوش خوش، آیا بڑا غمگین۔ استاد کے پاس پہنچا، سلام کیا، استاد حیران رہ گئے، بیٹا کیا ہوا، کہ تم کیسے ہے، خیریت، کیوں واپس آ گئے؟ بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے جو چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا کہ اس کے چہرے لال ہے، آنسوؤں سے تر ہے۔ جلدی سے استاد نے
اپنے عمامے کے کونے سے بچے کا چہرے کے آنسو پہنچے اور کہا بیٹا کیا بات ہے، جلدی بتاؤ خیریت تو ہے، کیوں، کیا بات کیا ہے؟ تب بچے نے پوری کہانی سنائی. استاد جی میں آپ کی اجازت ملنے کے بعد گیا تھا، ہنستا کھیلتا بہت خوش تھا، گھر کا دروازہ بند تھا، کئی دفعہ پکارنے کے بعد اندر سے جواب ملا کون ہے؟ میں نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں. تو اندر سے جواب آیا کہ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، وہ تو تب آئے گا جب وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. میں سمجھ گیا میری ماں نہیں چاہتی. میں وہیں کھڑا رہا، کچھ دیر رویا، پھر واپس آ گیا. استاد نے بچے کی پیشانی چومی، کہا بیٹا تو عظیم ماں کا بیٹا ہے، تو بہت عظیم عورت کا بیٹا ہے. بیٹا مجھے یقین ہے کہ تو واقعی کچھ بنے گا. اب تو اپنی ماں کی بات کو پورا کر دے، اللہ تیری ماں کی بات کو پورا کر دے گا. بچے نے کہا میں عہد کرتا ہوں اب کبھی چھٹی نہیں مانگوں گا. چنانچہ اب اس کی پڑھائی، تعلیم، تربیت جاری رہی. جب یہ بچہ 16 سال کا ہو گیا، 7-8 سال یا اس سے زیادہ مدرسے میں گزر گئے، تربیت مکمل ہو گئی، تو ایک دن عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. استاد تہجد کی نماز پڑھ کر سنت کے مطابق فجر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تھے. کیونکہ اصل سنت یہ ہے کہ تہجد کی نفلیں پڑھنے کے بعد 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اللہ کے رسول آرام کیا کرتے تھے، پھر اٹھ کر فجر کی نماز کی تیاری کرتے تھے. اسی سنت پر عمل کیا ان بزرگ نے. اب جب وہ اٹھے، جب دوبارہ لیٹے تہجد کے بعد، تو اس وقت ان کو زیارت نصیب ہوئی. کچھ ایسی آواز آئی، زیارت نصیب ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور نے ان سے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس یہ نوجوان جو بایزید زیر تربیت ہے، خوشخبری ہو کہ اس کی تربیت کا وقفہ مکمل ہوا اور اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا. اب اس کے ذریعے اللہ پورے عالم میں دین کا کام لے گا. اب اسے تم روانہ کر دو، رخصت کر دو. استاد اٹھے، وضو کیا، جلدی سے اندر گئے، دیکھا کونے میں کہیں کھڑا وہ نوجوان بایزید نماز پڑھ رہا تھا. پیچھے انتظار میں بیٹھ گئے، سلام پھیرا. استاد نے بچے کو پکارا، بایزید ادھر آؤ. نوجوان لپکا، جی حضرت. وہ قریب پہنچا تو انہوں نے اس کو لپٹا لیا اور اپنا عمامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا اور کہا بیٹا تو کامیاب ہو گیا، تیری ماں کی قربانی، تیری قربانی، تمہاری ماں کی دعائیں سب قبول ہو گئیں، تجھے تو بہت اونچا مقام مل گیا. اب جاؤ، اللہ تم سے دین کا کام لے گا، اب تم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں. بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، قدم بوسی کی، دعا کی درخواست کی، دعائیں لے کر پھر سے روانہ ہوا. وہی راستہ تھا، وہی گھر، وہی دروازہ. آج بھی دروازہ بند تھا. اب جو جا کر وہاں اس نے آواز لگائی، امی، تو آج پہلے ہی آواز پر ماں دوڑ کر آئی اور دروازہ کھول دیا. سامنے نوجوان، سنت کا نور سر سے پیر تک برستا، سامنے کھڑا تھا اس کا بیٹا. بیٹا آ گیا تو، میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا تو آ گیا. بیٹا جلدی سے ماں کے قدموں پر گر گیا، امی میں آ گیا، امی میں آ گیا. ماں نے بچے کو کلیجے سے لگایا، اندر لے گئی، بستر پہ بٹھایا، کہا تھوڑا انتظار کر لو، میں ابھی گرم گرم کھانا تجھے کھلاؤں گی، ذرا میں پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مالک کا شکر تو ادا کر لوں. اس نے اپنا پھٹا پرانا بوریے والا مصلی اٹھایا، بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا اللہ اسی دن کے لیے میں تجھ سے زندگی کی مہلت مانگتی تھی، اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے، اب آپ جب چاہیں مجھے ایمان کے ساتھ اٹھا لیں. آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے بیٹے کو بنا دیا. یہی بیٹا تھا بایزید ابوسطامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حال یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور احسان کا کوئی طریقہ اور علم حدیث کی کوئی سند ایسی نہیں ہے جو بایزید بسطامی کو چھوڑ کر اوپر پہنچتی ہو. پورے عالم
کے اندر جتنا فیض بایزید بسطامی کا پہنچا ہے شاید ہی کسی اور کا پہنچا ہو۔ یہ قربانی، یہ جذبہ تھا اس بچے کا، یہ جذبہ تھا اس ماں کا۔ بہت میرا بس چلے تو واقعی میں چھٹیوں کا منسوخ کر دوں، مگر میں کیا کروں، عام نظام، عام رواج، لوگوں کی قلت برداشت، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بچے جو یہاں سال بھر رہتے ہیں وہ بھی گھر نہ جائیں، بالکل آخر میں 2-1 دن کے لیے چلے جائیں، بالکل رمضان کا مہینہ یہیں گزاریں، پاک ماحول میں گزاریں اور دن رات دعاؤں میں، مناجات میں گزاریں، تاکہ ان کے دامن پر دھبا نہ لگنے پائے۔ میری ایک ہی تمنا ہے، ایک بچے کے بارے میں بھی اگر سن لیتا ہوں کہ اس سے یہ غلطی ہوئی ہے تو وہ بچہ نہیں جانتا، نہ بچے کے ماں باپ جانتے ہیں کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ اتنی لمبی بات خاصی طبیعت کی خرابی کے باوجود آج میں نے اس لیے کی ہے، میں اس حال میں نہیں تھا اور پتہ نہیں اب کیا کیفیت میری ہوگی۔ اتنی لمبی بات میں نے صرف اسی لیے کی ہے اپنے آپ کو بہت خاص مشقت میں ڈال کر کہ پتہ نہیں پھر یہ نوجوان بچے بچیاں ملے نہ ملے۔ سمر کیمپ چل رہا ہے لڑکیوں کا، بہت سی عزیز بچیاں آئی ہوئی ہیں، میرا دل لگا ہوا ہے ان کی تربیت میں، زبردست توجہ اور عجیب فکر مندی ہے۔ اور چونکہ بہت طبیعت آج کل پھر سے بہت ناساز چل رہی ہے تو میں کچھ بچیوں سے براہ راست خطاب بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں نے اس پورے بیان میں جو نیت کی ہے وہ اس مجمع کی بھی کی ہے، یہاں کے طلبہ کی بھی کی ہے، ان طالبات اور معلمات کی بھی کی ہے، اور اللہ اس آواز کو دور دور تک پہنچا